لش بستا جی لش ہونے ماترا درود شریف پڑھنے سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ علامہ اقبال کے شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ بقرہ میں سے میں نے تلاوت فرمائی۔ عقل کے متعلق علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اس شعر میں جو خیرت کا لفظ استعمال کیا ہے، خیرت کا معنی عقل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں خیرت سے آدمی روشن بسر ہے، خیرت کیا ہے چراغ رہ گزر ہے، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک قلب ہے، ایک نفس ہے اور ایک عقل ہے۔ انسان کا قلب، انسان کا دل، یہ جذبات کا مرکز ہے۔ جتنے بھی جذبے ہیں وہ دل سے پھوٹتے ہیں، جتنے بھی جذبات ہیں وہ دل سے جنم لیتے ہیں۔ اچھائی کا جذبہ ہو یا برائی کا جذبہ ہو، سخاوت کا جذبہ ہو یا کنجوسی کا جذبہ ہو، بہادری کا جذبہ ہو یا بزدلی کا جذبہ ہو، غرض جتنے بھی جذبات ہیں یہ دل کی پیداوار ہیں۔ اور ایک نفس ہے، یہ خواہشات کا مرکز ہے۔ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ نفس سے جنم لیتی ہیں، نفس ہی کے اندر یہ پنپتی ہیں، نفس ہی کے اندر یہ پروان چڑھتی ہیں۔ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ بعض کی خواہش ہوتی ہے میں ولی اللہ بن جاؤں، کچھ لوگوں کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ تو الغرض نفس انسان کی خواہشات کا مرکز ہے اور عقل انسان کے خیالات کا مرکز ہے۔ جتنے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ عقل میں پیدا ہوتے ہیں۔ عقل ہی میں خیالات کا جہاں آباد ہے۔ اچھے برے جتنے خیالات آتے ہیں یہ سارے عقل میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے اولو ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ قرآن پاک کے اندر 756 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اہل عقل کو دعوت دی ہے کہ مظاہر فطرت میں غور و فکر کرے۔ کائنات کے اندر اللہ نے اپنے نظام کو بکھیر رکھا ہے اور اہل خرد اور اہل عقل کو اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں۔ مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں
افلا ينظرون الى الابل، کیا آپ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم يروا الى الطير، کیا پرندوں کو تم نہیں دیکھتے؟ ایک جگہ فرماتے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی دریا کے اندر میرے فضل سے چلتی ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اصحاب الفیل ابرہا کے جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ تو جگہ جگہ اللہ پاک نے اہل عقل کو دعوت دی ہے کہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی اللہ کی ربوبیت کی توحید کی جو نشانی ہے ان میں غور و فکر کرے۔ علامہ طنطاوی جوہری رحمہ اللہ مصر کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے لکھا 756 آیات قرآن کے اندر ایسی ہیں جس میں اہل خیرت کو دعوت دی گئی ہے، تو اپنے عقل کو استعمال کرے، مظاہر فطرت میں غور کرے، اپنے رب کی صفات کے اندر غور کرے تو اس کو رب کی ذات پھر مل جائے گی۔ بعض لوگ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجتاً گمراہی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنی صفات کائنات میں بکھیری ہے کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرو تو اس طریقے سے تمہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے، تمہارے فہم میں آ سکتی ہے۔ عقل عربی کا لفظ ہے، عقال سے بنا ہے۔ عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اس لیے عقل انسان کی رسی ہے کہ انسان کا نفس کبھی کبھی خواہشات کے مطالبے کرتا ہے تو انسان عقل کے ذریعے، اس رسی کے ذریعے اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے اور کسی دوسروں کے کھیت میں منہ نہیں مارتا۔ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کو پازیٹیو استعمال کیا جائے تو اللہ کی طرح دین ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے ماذا النکاح، نکاح کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں سرور و شہر، ایک مہینے کا مزہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا لزوم دہر، لزوم مہر، مہر پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہموم دہر، ہمیشہ کا غم ہے۔ پھر فرمایا، حضرت علی نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا قصور ظہر، پھر کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ علی نے فرمایا دخول قبر، پھر قبر میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو اگر عقل کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے اور وہی کی جو تحدیدات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کے اندر رہ کر اگر عقل کو استعمال کیا جائے تو یہ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انوری ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ بادشاہ وقت نے اس کو ایک گھوڑا انعام میں دے دیا، غریب آدمی تھا تو گھوڑا گھر لے آیا، شاہی استبل کا گھوڑا تھا، گھر لے آیا، اس کو باندھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، باہر باندھا، سردی کا موسم تھا، صبح دیکھا گھوڑا مرا ہوا، شاہی گھوڑا تھا، اس نے کبھی سردی دیکھی تھی ایسی؟ اور بادشاہ کو کیا سمجھ، اس نے گھوڑا انعام، اس کو یہ پتہ نہیں تھا انوری غریب آدمی گھوڑے کا کرے گا کیا۔ اب اگلے دن دربار میں جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے ہاں بھائی گھوڑے کا کیا بنا؟ نے کہا اگر میں نے کہہ دیا گھوڑا، بادشاہ سلامت تمہارا گھوڑا مر گیا ہے تو شاید بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں۔ فرماتے ہیں شاہ اسب بانوری بخشی باد سرسر بگرد اون رسید، بادشاہ نے انوری کو گھوڑا دیا، ایسا تیز رفتار گھوڑا تھا کہ ہوا کی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ این چنی تیز بود در رفتار در شب آخرت برسید، اتنا تیز تھا رفتار میں کہ راتوں رات آخرت میں پہنچ گیا۔ ایسی انداز سے بات کی بادشاہ کو، بادشاہ خوش ہو گیا، ناراض نہیں ہوا۔
اس نے ایک اور گھوڑا انعام میں دے دیا۔ تو بعد میں وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا کہ غریب آدمی ہے، گھوڑے کا کیا کرے گا، کوئی اور چیز اس کو دے دو، گھوڑے کا کرے گا کیا؟ تو عقل اللہ پاک نے دی ہے، اس عقل کے ذریعے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ جگہ جگہ اتنے عجیب عجیب کمالات ہیں جو عقل کے ذریعے انسانوں نے، انسان کی خیرت نے دکھایا، انسان کی عقل نے دکھائے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عربی پڑھنے والے جو طلباء ہیں نا، یہ عقل سے نابلد ہوتے ہیں، عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ انگریزوں کا دور تھا، ایک ٹائم میں برٹش انڈیا تھا، یہ سارا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ انڈیا اور پاکستان، انگریز آئے ہوئے تھے، ہم پر چڑھ دوڑے تھے۔ تو ایک انگریز مدرسے میں آتا ہے، جامعہ امینیہ دہلی، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مدرسہ ہے۔ وہاں کو آ کر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پتہ کرتا ہے مدرسے میں آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، سائنس اور آپ پڑھائیں، سائنس، بچوں کی عقل تیز ہوگی، ٹیکنالوجی ان کو پڑھائیں، ان کو انگریزی سکھائیں، ان کی عقل تیز ہوگی۔ دیکھیں میرا بیٹا ہے، انگریز کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، دیکھیں میرا بیٹا ہے، اتنا ذہین ہے، بہت عقل مند ہے، اس کو میں انگریزی پڑھاتا ہوں، سائنس سکھاتا ہوں۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے سوال کیا، یہ جو سامنے تالاب میں اس میں کتنا پانی ہے؟ انگریز کے بچے سے سوال کیا، سامنے جو تالاب ہے اس میں کتنا پانی ہے؟ تو انگریز کا بچہ حیران ہو گیا، کیا بتائے کتنا پانی ہے؟ اس نے ایک عام مدرسے کے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا بتاؤ یہ تالاب میں کتنا پانی ہے؟ تو اس نے کہا استاد محترم اگر پیالہ اتنا ہو جتنا تالاب ہے تو پھر ایک پیالہ ہے، اتنا پیالہ ہو کہ ایک تالاب جتنا پھر تو ایک ہے، اگر اس سے آدھا ہو تو پھر 2 پیالے بنتا ہے۔ یعنی ایسے طریقے سے اس نے جواب دیا کہ وہ انگریز بھی حیران رہ گیا۔ انگریز اس چیز پر حیران رہ گیا کہ انگریز داہریہ تھا۔ تو وہ ایک مولانا کے پاس آیا اور بحث کرنے لگا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ مولانا نے اس کو بڑا سمجھایا، وہاں فطرت سے مثالیں دی اس کو، اللہ کی قدرت الگ اس کے سامنے بیان کی، مظاہر فطرت اس کے سامنے کھولے، بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولانا نے کہا اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کی، اللہ ہمارا بھی خالق ہے۔ اس نے نہیں اللہ ہمارا، مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا انگریز، کہتا مجھے تو میری ماں نے پیدا کی ہے۔ جب یہ کیا تو مولانا ہنس پڑے۔ تو انگریز نے کہا مولانا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ کہتا اب مجھے سمجھ ہوا کہ اللہ نے آپ کو ایک آنکھ سے کانا کیوں پیدا کی ہے۔ کہتے کیوں پیدا کی ہے؟ کہتے اللہ نے کہا کہ ایک آنکھ میں نے تمہیں دے دی ہے، دوسری آنکھ تم ماں سے بنوا لے، دوسری آنکھ جو ہے اپنے ماں باپ سے بنوا لے۔ انگریز جو داہریہ تھا وہ کیا اس بات پر دنگ رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک بندہ آیا مولانا کے پاس، انگریز ہی تھا، تو مولانا سے مختلف سوال کیے اس نے۔ مولانا جواب فرماتے تھے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جتنے سوال کرتے جاتے تھے وہ کہتے تھے اس میں بھی اللہ کی حکمت۔ وہ مولانا نابینا تھے، کہتے تم جو اندھے ہو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ نے مجھے اندھا اس لیے پیدا کیا کہ تیرے جیسوں کی میں شکل نہ دیکھوں، مجھے اللہ نے اس لیے اندھا پیدا کیا ہے۔ سلطان عبد الحمید یہ ترکی کا بادشاہ تھا، تو جرمنی کا بادشاہ کسی وجہ سے تھوڑا ناراض ہو گیا اور انہوں نے ان کو خط لکھا اور کہا ترکی ایسا ملک ہے جو چاروں طرف سے یورپ میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف اس کے یورپی ممالک ہیں، یہ درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ جرمنی کے بادشاہ نے ترکی کے بادشاہ سلطان عبد الحمید کو خط لکھا کہ تم ہمارے اندر اس طرح ہو جیسے دانتوں کے اندر زبان ہوتی ہے، زبان۔ تو عبد الحمید عقلمند تھے، انہوں نے جواب لکھا کہ بادشاہ سلامت، دانت تو گر جایا کرتے ہیں، زبان باقی رہتی ہے، دانت ہمیشہ نہیں رہتے اور زبان جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، اس کو ایک ٹیوشن پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کا نام سعد اللہ خان تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا اچھا پڑھاتا تھا۔ بیٹے نے باپ کے سامنے تعریف کی، شاہ جہان بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، بڑی تعریف کی۔ تو باپ نے، شاہ جہان بادشاہ نے آزمائش کے طور پر اس ٹیوٹر کو، سعد اللہ خان کو، لائبریری کا انچارج بنا دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد لائبریری کا انہوں نے راؤنڈ لگایا، دیکھا تو بڑی صاف ستھری لائبریری، ہر کتاب کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے، بڑی ترتیب سے کتابیں رکھی ہوں، بڑا حیران ہوا
اس نے کہا میں نے تو کوئی اسپیشل فنڈ آپ کے لیے میں نے جاری نہیں کیا، یہ تم نے غلاف کہاں سے لیے ریشمی؟ کہ بادشاہ سلامت تمہارے پاس لوگ درخواستیں بھیجا کرتے تھے نا، ریشمی غلاف میں وہ لپٹی ہوا کرتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے، نوکر وہ ریشمی غلاف ڈرموں میں پھینک دیتے تھے، تو میں نے وہ ریشمی غلاف جمع کرنے شروع کر دیے اور ان کو کتابوں کے اوپر چڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا وہ ضائع نہ ہو، کتابیں بھی محفوظ ہو گئی۔ بڑا ذہین آدمی کیا کیا، ان کو مرغی خانہ تھا بادشاہ کا، اس کا انچارج بنا دیا، دیکھتے ہیں ذرا کیا کرتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد بادشاہ نے چکر لگایا، مرغی خانہ بڑا صاف ستھرا، مرغیاں بڑی موٹی تازی مرغیاں، تو حیران ہوا کہ نہ میں اس کے لیے مطلب ہے اتنا جو دانہ دن کا ہے، اتنا فیڈ میں نے اسپیشل ان کے لیے مطلب ہے جاری نہیں کیا، گرانٹ نہیں کیا، یہ مرغیاں کیسے اتنی موٹی تازی ہو گئی؟ تو نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے ہاں روزانہ مہمانوں کا ایک رش ہوتا ہے، تو کھانا اتنا ضائع ہو جاتا، روزانہ کھانا ایک ڈھیر ضائع ہو جاتا تھا، مہمان تھوڑا سا کھانا کھاتے، باقی ڈرموں کی نظر ہو جاتا تھا، نالیوں کی نظر۔ میں نے وہ سارا کھانا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا روزانہ، اور وہی کھانا جو ہے وہ مرغیوں کے لیے جمع کرتا، مرغیوں کو کھلاتا تھا، جس سے وہ کیا ہے مرغی ساری موٹی ہو گئی۔ کہتے بڑا حیران ہوا۔ ایران کے بادشاہ نے شاہ جہان کو خط لکھا کہ تم نے اپنا نام شاہ جہان کیوں رکھا ہے؟ شاہ جہان تو دنیا کے بادشاہ کو، تم ہمارے بھی بادشاہ ہو، اس نام کو تبدیل کرو ورنہ تیرے ملک پر میں چڑھائی کرتا ہوں۔ ایران اس وقت اچھی بلی طاقت تھی۔ شاہ جہان بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں کیا کروں؟ انوری اس کے ذہن میں سعد اللہ خان کا، انہوں نے کہا سعد اللہ خان کو بلاتے ہیں ذرا مشورہ دے کیا کہتا ہے، جو ٹیوٹر تھا مرغی خانے کا بعد میں انچارج بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بس میں اس خط کا جواب دیتا ہوں، بس تم بے فکر رہو۔ انہوں نے فارسی میں خط کا جواب دیا، ایران کے بادشاہ چونکہ وہ فارسی ایران کی زبان ہے، انہوں نے جواب لکھا۔ جواب لکھ کر بادشاہ کو جب پہنچا تو بادشاہ خاموش ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو بادشاہ جہان نے پتہ کیا سعد اللہ خان سے کہ سعد اللہ خان تم نے کیا لکھا خط میں؟ کہتے میں نے اس کو لکھا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو شاہ ہند کو، تم ہندوستان کے بادشاہ اور شاہ ہند کو شاہ جہاں کیوں کہتے ہو؟ میں نے جواب میں لکھا ہند جو ہے نون دان، اس کے جو اگر آپ علم العداد کی روشنی میں دیکھیں تو ان کا ٹوٹل عدد 59 بنتا ہے، 59، اور جہان جیم ہے الف نون کے علم العداد میں آپ ٹوٹل کاؤنٹنگ کریں تو کیلکولیشن کریں تو اس کا بھی عدد کتنا بنتا ہے، 59 بنتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ میرے برابر کے، مجھ سے اونچا نہیں ہے، اس لیے آپ کو میری طرف سے کوئی فکر ہونی نہیں چاہیے، میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، میں نے تو اپنے لیے برابر والا عدد استعمال کیا۔ تو بادشاہ وہ بہت زیادہ اس بات پر کیا ہے مطمئن ہو گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے مجمع کے سامنے، ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو تقریر میں انہوں نے کوئی سوال جھاڑ دیا مجمع پر، کوئی میتھمیٹکس کا ارتھمیٹک کا سوال تھا، کوئی 2-4 کی ضرب تھی، اور ایک مسلمان کو کھڑا کر پتہ کیا کہ بھائی بتاؤ کیا جواب ہے اس کا؟ مسلمان سے کوئی جواب نہیں بنا۔ پھر ہندو نے کو کھڑا کیا، ہندو نے بتا دیا، بڑا آسان سوال تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو، تو ہندو آگے نمبر لے گیا مسلمان سے، میں نے کہا اس کو آتا ہوگا، انہوں نے فوراً عقل ڈھالا نے دی، انہوں نے فوراً کہا او مسلیو تسی اتھے بھی بے حساب ہے تے آخرت جی بے حساب ہے، ہاں مسلمان تم یہاں بھی بے حساب ہو، انشاءاللہ آخرت میں بھی تم بے حساب جاؤ گے۔ تو کیسے مطلب ہے ہندو کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہونے دی کہ دیکھو مسلمان سے میں آگے نکل گیا ہوں۔ اللہ پاک نے عقل دی ہے نا، عقل کی وجہ سے انسان کیا کچھ، اب عقل کے نیگیٹو رخ کی طرف آتے ہیں، یہ تو پازیٹو رخ ہے، اللہ نے دی انسان استعمال کرے۔ تو آپ دیکھیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی یہ ساری کیا عقل کی پروڈکٹ ہے، عقل کے بل بوتے پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے وہی میں تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اشارات تو ملتے ہیں، لیکن ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج جتنی ترقی کی ہے، میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، یہ تو ساری عقل کی پروڈکٹ ہے۔ عقل کے بل بوتے پر انسان دیکھیں ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح رہتا ہے، فضا کے اندر پرندوں کی طرح آج اڑتا ہے، عقل کی بل بوتے۔ اب عقل کے نیگیٹو رخ کی طرف آئیں تو انسان نے کیا کچھ کیا۔ ایک بندہ آیا، فراڈیا تھا، جلیبی والی دکان پر آیا، مٹھائی کی دکان تھی، تو کہتے ہیں مجھے ایسا کرو 10 روپے کی جلیبیاں دے دو۔ اس نے 10 روپے کی جلیبیاں دے دی، ابھی پیسے اس نے نہیں دیے، جلیبیاں چکھی تو کہتے یار ناراض تو نہیں ہوگا؟ دکاندار کو کہتے اس کی جگہ مجھے تم گلاب جامن دے دو۔ اس نے گلاب جامن دے دی، جلیبی واپس لے لی۔ پھر کہتے تھوڑا چک کر یار ناراض نہ ہو، بس یہ ایسا کرو اس کی جگہ تم مجھے کھویا دے دو۔ وہ کھویا دے دیتا، جو ہی کھویا لیتا ہے بندہ چال پڑتا ہے،
تو دکاندار کہتے ہو بھائی پیسے تو دیتے جاؤ. کہتے کس چیز کے پیسے؟ کہتے کھوئے کے پیسے. کہتے وہ تو میں نے گلاب جامن کی جگہ لی. اچھا تو گلاب جامن کے پیسے دے دو پھر. کہتے وہ تو میں نے جلیبی کی جگہ لیے. کہتے جلیبی کو تو پھر پیسے دے دے. کہتے میں نے تو واپس دے دیے تمہیں. یہ کہتا چل پڑا. دکاندار بھی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسے, کس طریقے سے دکاندار کو اس نے چال سے یہ کیا. بندہ فوراً روانہ ہو گیا. دکاندار سر پکڑ کر رہ گیا, سوچ میں پڑ گیا کیا چکر میرے ساتھ چلا. ایک بندے نے دیکھا ایک بندے کے ہاتھ میں گھی کا ٹین ہے, وہ کہیں جا رہا ہے تو بس کی چھت پر وہ ٹین رکھ رہا تھا, گھی کا ٹین تھا. دوسرے فراڈی نے اس کو دیکھ لیا. اس نے فوراً بس ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی, اس نے فوراً خالی ٹین نیا خریدا, اس میں پانی بھرا, ڈھکن سے بند کر دیا اس کو, اور یہ بھی اس گاڑی میں بیٹھ گیا. ٹین کو کدھر رکھوا گیا, چھت کے اوپر. اب گاڑی چل پڑی ہے. کچھ تھوڑا آگے گیا تو بندہ, اس کی منزل تو تھوڑا آگے تھی جس کا گھی تھا, یہ پہلے اتر گیا راستے میں, اور اب ٹین بھی اتروا لیا. آگے بندہ پہنچا اپنی منزل پر, ٹین دیکھا, گھر لے گیا, دیکھا اس میں پانی تھا. واپس آیا, جس سے ٹین خریدا تھا اس کے ساتھ جھگڑا. بھائی تو نے تو مجھے پانی دیا, میں نے تو تمہیں گھی. اس نے کہا نہیں میں نے تمہیں گھی دیا. اس نے کہا نہیں ٹین میں پانی تھا. اب دوسرے نے چکر کیا چلایا کہ وہ جب اتارتے ہوئے اس کا ٹین اتروا لیا, وہ بھی نیا ٹین تھا, یہ بھی نیا ٹین تھا. پانی والا ٹین چھت پر رہ گیا اور گھی والا ٹین اس بندے نے کیا ہے اتروا لیا. اب وہ بندہ آتا ہے دکاندار کے ساتھ لے دے کرتا ہے, لیکن دکاندار کیا ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ دیکھیے نا اس بندے نے کیسی چال چلی کہ اس ٹین کو کیسے حاصل کیا. پانی کا ٹین بھرا, چھت پر رکھوا دیا, راستے میں اتار لیا گھی والا ٹین, اور پانی والا ٹین چھت کے اوپر رہ گیا. آگے جا کر بندہ جو گھر میں دیکھتا ہے اس میں گھی کی جگہ کیا ہے, پانی ہے, اور واپس آ کر دکاندار سے معاملہ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور دکاندار کہاں ماننے کے لیے تیار تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو گھی دیا تھا, میں نے تو پانی نہیں دیا تھا. ایک عورت آئی بہترین گاڑی کے اندر, 20-25 لاکھ کی گاڑی تھی, اور بہترین بنی سنوری تھی, ساتھ ملازم بھی تھے. زیور کی جولری کی دکان پر آتی ہے, کوئی 20-25 لاکھ روپے کا زیور خریدتی ہے, مختلف چیزیں خریدتی ہے. اس کے بعد پیکنگ ہوتی ہے, رسید بنتی ہے, 25 لاکھ روپیہ دکاندار کو دیتی ہے, واپس گھر آ جاتی ہے. اسی دن عصر کے وقت وہی عورت اسی گاڑی میں انہی نوکروں کے ساتھ اسی دکان پر پھر آتی ہے, اور وہی اسی قسم کی پھر جولری خریدتی ہے. اسی ریٹ کی جولری ہوتی ہے, اسی قیمت کی ہوتی ہے. رسید بنتی ہے, جولری یہ پیک ہوتی ہے اس کے لیے, یہ جولری اٹھا کر روانہ ہو جاتی ہے, گاڑی کے قریب جاتی ہے. اب جو دکاندار ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ اتنی مالدار عورت ہے, میں نے اس کو کہا کہ پیسے تو کہیں ناراض نہ ہو جائے, اور اس نے یہ سمجھا شاید عورت جو ہے بھول گئی ہے پیسے دینا. سمجھ آ رہے, بڑی عورت ہے, سمجھ بھول گئی ہے شاید پیسے دینا. جو ہی وہ گاڑی کا اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ ایک بندہ ملازم آتا ہے, کہتی ہے جی وہ پیسے. اس نے کہا جی پیسے تو دیتے جاؤ. اس نے کہا کس چیز کے پیسے؟ جی وہ زیور کے پیسے آپ نے نہیں دیے. کہتے زیور کے پیسے تو میں نے دیے, دیکھیں میرے پاس رسید ہے. بڑا پریشانی ہوتی ہے, وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے, بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. عورت کہتی ہے میرے پاس رسید ہے, دیکھیں رسید میں, دیکھیں میں نے پیسے دیے. عدالت میں مسئلہ چلا جاتا ہے. اس بندے کے پاس کوئی ثبوت نہیں, تو عورت کے پاس ثبوت ہے, رسید ہے. اس نے صبح کو وہی زیور خریدے تھے 25 لاکھ کے, اور سیکنڈ ٹائم بھی وہی, ڈیٹ تو ایک ہی تھی رسید پر, ڈیٹ وہی تھی کیونکہ صبح کو وہی ڈیٹ تھی, عصر کو بھی وہی ڈیٹ تھی. رسید اس کے پاس ہے, اسٹیمپ لگا ہوا ہے, اس پر وصول لکھا ہوا ہے. عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے, عورت مقدمہ جی جاتی, اس کے پاس ثبوت ہے, دیکھیں میرے پاس رسید ہے, اس نے وصول لکھا ہے, یہ میرے ساتھ دھوکہ دینا چاہتا ہے, میں مالدار خاتون ہوں, میں کیا کرتا ہوں اس کے زیور. تو انسان اگر عقل کا نیگیٹو رخ اختیار کرے نا, تو پھر انسان جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک لاہور میں جیب کترے بڑے قسم قسم کے, ان کو ڈھنگ اور طریقے آتے ہیں کسی کی جیب کاٹنے کا. ایک بندہ بازار میں جا رہا تھا, ایک بندہ آتا ہے اس کے ساتھ ایسے ٹکراتا ہے. جو ہی اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو جو دوسرا مسافر بندہ ہوتا ہے تھوڑا اس سے الجھ جاتا ہے, یار آدمی صحیح, آنکھیں کھول کر چلو یار, اس طرح آدمی, اتنا بڑا بازار ہے, تم نے مجھے کندھا مار دی ہے, کوئی اتنا رش تو نہیں ہے تم نے. تو تھوڑا گرما گرمی ہو جاتی ہے, تو وہ گریبان سے جو لاہوری ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. وہ پکڑتے 3-4 بندے آتے ہیں, دونوں کو چھڑاتے ہیں. تو اسی دھینگا مشتی میں وہ کیا ہوتا ہے, بندے چھوٹ جاتے ہیں, بندہ چلا جاتا ہے. آگے جا کر جاتا ہے تو کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے, پیسے نکالتا ہے تو جیب اس کا کٹا ہوا ہوتا ہے اسی بندے کا.
تو کیا تھا وہ جو جس بندے نے اس کو کندھا مارا تھا وہ بھی جیب کترا تھا, 3-4 بندے جو چھڑانے آئے تھے وہ بھی جیب کترے تھے. چل انہوں نے یہ کھیلی کہ یہ لڑائی میں کھینچا تانی ہوتی, آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, جب غصے میں آدمی آیا ہوتا اس کا خیال نہیں ہوتا جیب کی طرف. اسی دھینگا مشتی میں چھڑاتے ہوئے ایک بندے نے کیا اس کی جیب کاٹی. وہ 5-6 بندوں کا گینگ تھا, انہوں نے ایک چال چلی ہوئی تھی بندے کے جیب کاٹنے کے لیے. اب بندے کا جیب کٹ گیا اور حیران پریشان, یار کیسی انسان نے چال چلی ہے اور کس طرح وہ مجھ سے کیا ہے پیسے لوٹ کر چلے گئے. تو انسان کی عقل جو ہے یہ عقل کل نہیں ہے. انسان کی عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اس کی عقل پر نہیں چھوڑا. اگر عقل پر چھوڑا ہوتا تو اللہ وہی نازل نہ کرتا. وہی کے نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے سے قاصر ہے. فلسفہ جو علم ہے, فلاسفی, اس میں ڈاکٹریٹ تک لوگ کرتے ہیں. مولانا اقبال نے بھی ڈاکٹریٹ کی ہے فلاسفی کے اندر, اس سبجیکٹ کے اندر. اور فلاسفہ کیا ہے, یہ سارے کا سارا فلسفہ یہ کیا ہے, اس کا مضمون کیا ہے, بنیادی مقصد کیا ہے کہ حقیقت مطلقہ تک عقل کے ذریعے پہنچنا. اور وہ جتنے آج فلسفیوں کا پڑھیں ہر ایک اپنی مہارت ہے, اپنی ہاں ہوتا ہے. اور کسی نے کیا نظریات پیش کیے, کسی نے کیا نظریات, اور بعد میں عقل کی بنیاد پر جتنے نظریے پیش کیے ان کے نتیجے میں دنیا میں کتنا کشت و خون بہا, کتنے انسان قتل ہوئے. لینن اور اسٹالن کو دیکھیں, ہاں روس کے اندر یہ 2 بندے آئے, 7.5 کروڑ انسانوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں دونوں نے. کمیونزم کا نظریہ انہوں نے پیش کیا لینن نے, اور اس کے بعد کیا ہے اسٹالن نے اس کو عملی شکل دی اور 7.5 کروڑ انسانوں کا خون بہہ گیا. پہلی جنگ عظیم آپ دیکھیں 1914 سے 1918 تک, دوسری جنگ عظیم دیکھیں 1941 سے 1945 تک, اس میں 7.5 کروڑ انسانوں کا خون بہا. یہ کیا ہے, یہ نظریہ انسان کی عقل کی پیداوار تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ کیا جمہوریت کا نظام فرانس سے ہمارے پاس آیا ہے, اور جب یہ وہاں پہ پروان چڑھا تو 35,000 انسان کیا ہے وہ مارے گئے. تو عقل کی علماء نے 2 قسمیں لکھی ہیں, ایک عقل معاش ہے, ایک عقل معاد ہے. عقل معاش چیزوں کے اندر دنیا کے فائدے کو تلاش کرتی ہے. آج صبح سے لے کر شام تک ہماری عقل اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کیسے بناؤں, زیادہ سے زیادہ کیسے بناؤں. شیخ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. آج ہماری عقل معاش ہے, معاشی نظام. پوری دنیا کے انسان معاشی نظام کی جو دسیسہ کاری ہیں ان کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ایک بندہ تھا چینی کا بزنس کرتا تھا, روزانہ اس کو 1 لاکھ روپیہ بچت ہوتا تھا. عقل معاش پھر ایسی ہے, روزانہ 1 لاکھ روپیہ اس کو بچت ہوتا تھا. جس ریٹ پر وہ چینی خریدتا تھا اسی ریٹ پر بیچ دیتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ چینی جس ریٹ پر خریدتے ہیں اسی پر فائدہ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کہتے دیکھیں میں روزانہ 10,000 بوری بیچتا ہوں, میں چینی بوری سمیت خریدتا ہوں, لیکن جب بیچتا ہوں اسی ریٹ پر بیچتا ہوں, لیکن بوری نہیں دیتا, میں چینی اسی ریٹ پر دیتا ہوں. مجھے روزانہ 10,000 بوریاں بچ جاتی ہیں اور ایک بوری کی قیمت ہے 10 روپے. اس حساب سے مجھے 1 لاکھ روپیہ بچتا ہے. یہ عقل معاش ہے نا انسان نے. عقل کو کہاں تک پہنچایا. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نام سنا ہوگا, انجینئر بھی ہے, بہت بڑے ہستی ہیں پاکستان میں, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. کہتے رات کا ٹائم تھا, رات کے 2-2:30 بجے کو مجھے ٹیلی فون آئی. میں نے ریسیور اٹھایا, ایک بندہ کہہ رہا تھا حضرت مجھے پتہ ہے کہ آپ کی تہجد کا وقت ہوگا, میرے لیے دعا کریں, کل ایک فیکٹری کا سودا ہو رہا ہے, ایک سودا ہو رہا ہے, اللہ میرے حق میں کر دے. اس کو ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی, پریشان تھا. 2:30 بجے گھنٹی کرتا ہے مولانا کو, کہتے میرے لیے دعا کریں. مولانا کہتے ہیں 16 فیکٹری اس کی پہلے بھی تھی, 17ویں کے لیے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. معاشی نظام کے لپیٹ میں ہماری عقل آئی ہوئی ہے. ہم نے پوری عقلی صلاحیتیں معاشی نظام کو صرف دی ہوئی ہے. اس لیے اخلاقی نظام ہمارا کیا ہے, بالکل تباہ ہو چکا ہے, بالکل تباہ ہو چکا ہے. معاشی نظام کی طرف ساری عقل گئی تو اخلاقی نظام ہمارا گیا. جتنے اور نظام ہیں سارے گئے جب معیشت کی طرف ہم چلے گئے.
ایک بندہ تھا عقل معاد کیا ہے، عقل معاد کیا ہے، دنیا کی چیزوں میں بھی آخرت کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، اچانک زور زور سے مرید ساتھ اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ اللہ۔ جب ان کو قرار ہوا، تھوڑے سنبھلے، تو شاگرد مرید نے پتہ کیا کہ حضرت کیا بات ہے، اچانک کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ بندے کو نہیں دیکھا کیا کہہ رہے ہیں؟ مالٹے ایک بندہ سنگترے بھیج رہا تھا اور کہہ رہا تھا چنگے سنگترے چنگے سنگترے چنگے سنگترے۔ کہتے سنا نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے حضرت سنگترے بیچ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ بھائی چنگے سنگترے لے لو، چنگے سنگترے چنگے سنگترے۔ کہتے نہیں، اتنی بڑی گہری بات کر رہا ہے، یہ بہت گہری بات کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہتے ہیں چنگے سنگ ترے، یعنی جو چنگوں کے سنگ لگ گئے نا وہ تر گئے ہیں، جو نیک لوگوں کے سنگ لگ گئے نا وہ تر گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ دنیا کی ایک بات تھی، اس سے آخرت کی کیا ہے بات نکال دی۔ ایک بزرگ آئے ایک دکان پر، انہوں نے کوئی چیز خریدی، پیسے دیے، دکاندار نے پیسے دیے، اس نے کہا یہ تو کھوٹے ہیں، یہ تو نہیں چلتے۔ بزرگ بے ہوش، اسی وقت ہوش میں آئے تو رونے لگ گئے، رو رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، بزرگ کو تو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو گئے؟ اس نے کہا میں نہیں اس بات کا پریشان نہیں ہوا کہ میں نے پیسے دیے تھے، میں نے اس پیسوں کو اصلی سمجھا ہوا تھا، جب دکاندار کے پاس پہنچے انہوں نے جانچا پرکھا تو وہ تو کھوٹے نکلے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم اعمال پیش کریں، اللہ کہے یہ سارے کھوٹے ہیں، پتہ نہیں ہمارا وہاں پر کیا ہوگا۔ آج دنیا میں تو چلو یہ دنیا کی بات ہے، اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ جو جتنے اعمال لائے ہوئے سارے کھوٹے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس بات پر وہ کیا بزرگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، حج کے موقع پر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چابی دی تھی اور کہا تھا یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں چابی رہی۔ اب بھی بیت اللہ کی چابی جو ہے نا عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چل رہی ہے، بیت اللہ کی چابی اس سے ایک خاندان کے پاس ہے۔ بزرگ گئے حج کرنے پر، انہوں نے کسی طریقے سے تعلق بنایا ان کے قبیلے جن کے پاس چابی تھی، کنجی بردار سے، اس سے تعلق بنایا، اکٹھے قہوے بھی پیتے تھے، گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ بزرگ کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کوئی خدمت میرے لائق ہو، کنجی بردار جو تھے کعبے کے، تو انہوں نے کہا بس ایک میری درخواست ہے، یہ تلوار لے لو، بس یہ اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا تلوار کیوں دے رہے ہو؟ کہتا ہے بس یہ تم تلوار رکھ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام مہدی جب آئے گا نا تو کعبہ کے اندر اس سے بیعت ہوگی، چونکہ خاندان کے اندر یہ چابی چل رہی ہے، یہ سلسلہ، یہ تلوار بھی تمہارے خاندان میں چلتی رہے، امام مہدی کو آ کر یہ تلوار میری طرف سے ہدیہ پیش کرنا۔ عقل اس کی دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، تلوار دے کہ امام مہدی جب بیعت کر لینا یہ میری تلوار، پھر خاندان میں یہ وصیت جاری رہے کہ چابی بھی جاری ہے، تلوار بھی ملتی رہے، بس یہ ایک تمہاری بڑی مہربانی بھی یہ کر لو۔ اس نے تلوار رکھ لی کہ امام مہدی کو تلوار یہی پیش کرنا، میری طرف سے تحفہ پیش کرنا۔ اب اس کی عقل دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عقل ایک عقل معاش ہے اور ایک عقل مات ہے۔ اللہ نے انسان کو علم کے 3 ذرائع، بات کو میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ نے انسان کو علم کے 3 ذرائع دیے ہیں۔ ایک حواس ہے جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، حواس خمسہ کی مدد سے انسان نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن حواس خمسہ ہمارے بہت محدود ہے۔ آپ آنکھ کو دیکھو، یہ ایک اللہ پاک نے ہمیں حصی قوت دی ہے۔ آنکھ جو ہے اس کے لیے 3 طاقتوں کی ضرورت ہے، 3 چیزوں کی ضرورت ہے، وہ نہ ہو تو آنکھ بالکل بیکار ہے۔ کبھی کبھی آنکھ ہوتی ہے لیکن اندر روشنی نہیں ہوتی، جسے ہم بینائی کہتے ہیں، تو اندر روشنی نہ ہو آنکھ فضول ہے۔ اندھوں کی آنکھ ہوتی ہے لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل نہیں ہوتی۔ ایک تو آنکھ کے اندر روشنی ہو، پھر ایک دوسری بات ہے باہر بھی روشنی ہو، باہر بھی روشنی ہو، اور تیسری بات ہے جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس چیز کے اندر دیکھے جانے کی صلاحیت بھی ہو۔ اب اندر روشنی ہے اور باہر اندھیرا ہے، پھر بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اندر روشنی ہے، بینائی بھی موجود ہے، آنکھ کے اندر بینائی بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور باہر بھی روشنی ہے، لیکن جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، اب دیکھیں ہوا موجود ہے لیکن ہوا کے اندر دیکھے جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہماری بینائی بھی ہے، باہر دیکھے روشنی ہے، ہوا بھی موجود ہے لیکن ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو آنکھ کے لیے چاہیے کہ اندر بھی روشنی ہو، باہر بھی روشنی ہو، اور جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس چیز کے اندر دیکھے جانے کی صلاحیت بھی ہو، تب جا کر آنکھ کیا ہے کام کرتی ہے۔ تو آنکھ ہماری 3 چیزوں کی محتاج ہے، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر آنکھ کام کرتی ہے، لیکن آنکھ ہماری اتنی محدود ہے
کہ ذرہ روشنی زیادہ ہو جائے تو ہماری آنکھیں کیا ہم سکوینٹ ہو جاتے ہیں، سکوینٹ، ہماری آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، ہمیں صحیح نظر نہیں آتا. سورج کی ہم تاب نہیں لا سکتے، سورج کو دیکھتے ہمیں ہر طرف اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا سا روشنی زیادہ ہو آنکھ کام نہیں کرتی، اور تھوڑا تھوڑا اندھیرا پڑنا شروع ہو جائے ہمیں کسی چیز کا صحیح حجم اور صحیح کلر نظر نہیں آتا. آپ شام کے بعد دیکھیں ٹوائی لائٹ جب شروع ہوتی ہے نا، ٹو لائٹس مکس ہوتی ہیں، روشنی بھی اندھیرا بھی، جسے جھوٹ پوٹا کہتے ہیں اردو میں. اس وقت دیکھیں دور سے بندہ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں چہرے سے پتہ نہیں چلتا، چال ڈال سے معلوم کر لیتے ہیں کہ فلانا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کون ہے. قریب آتے تو پتہ چلتا ہے. تو تھوڑا اندھیرا ہو جائے آنکھ کام نہیں کرتی، تھوڑی روشنی زیادہ ہو جائے آنکھ ہماری دھوکہ بھی کھاتی ہے. ہم بس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے درخت دوڑ رہے ہوں، آنکھ کہتی ہے درخت دوڑ رہے ہیں، عقل کہتی ہے نہیں بندے تم دوڑ رہے ہو، درخت کہاں دوڑ رہے ہیں، تمہاری گاڑی دوڑ رہی ہے، تم بیٹھے ہو. لیکن آنکھ کو کیا نظر آتے ہیں؟ آپ نے دیکھو کہ درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے. جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا کھلونا ہو. آنکھ کیا کہتی ہے؟ چھوٹا سا کھلونا. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہاز ہے، اس میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت وزنی ٹنوں کے اعتبار سے وزنی جہاز ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں دوسرے. لیکن آنکھ آپ کو دھوکہ دے گی، وہ کہے گی یہ چھوٹا سا کھلونا اڑ رہا ہے، وہ آپ کو یہ دکھا کر پیش کرے. آپ دیکھیں ستارے ہم کو کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، کواکب میں کچھ اقبال کہتے ہیں نظر آتے ہیں، کچھ ستارے ہیں، کچھ سمجھ آئے زمین سے کروڑوں اربوں گنا بڑے، لیکن نظر کیا آتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں. پینسل کیا، آپ پانی کے گلاس میں، شیشے کے گلاس میں پینسل ڈالے آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی، حالانکہ وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی. آپ کو ذرہ نظر آتا ہے، لیکن ذرے کے اندر دوڑتے ہوئے آپ کو الیکٹران نظر نہیں آتے. دہی ہے نا، دہی، یہ سارے بیکٹیریا ہیں، زندہ بیکٹیریا. دہی جو ہے جو کھاتے ہیں، اس کو آپ مائکروسکوپ جو ہے الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں نا، خوردبین سے، تو آپ کو کیڑے نظر گرینگتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دہی سارے کیڑے ہیں، لیکن یوزفل بیکٹیریا ہے. اب دہی کے اندر کیا ہے؟ بیکٹیریا ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. دودھ، چینی، شربت ہوتا ہے نا، شربت، کوئی کہے کہ اس کے اندر چینی ہے، آپ کیا کہے گی؟ کہ چینی دکھاؤ نا، نہیں بالکل. لیکن عقل کہتا ہے، چکھے گی تو عقل کہتی ہے اس کے اندر چینی ہے. نمکین پانی آپ کو پیش کیا جائے اور کوئی کہے اس میں نمک ہے، آپ کی آنکھ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی نمک تو ہے نہیں، بالکل دکھاؤ نا کدھر ہے نمک. آنکھ تو یہ کہے گی، آنکھ دیکھتی ہے تو مانتی ہے نا. عقل کہتی ہے نہیں دیکھیں، چکھتی ہے نا، تو عقل کہتی ہے ہاں بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر نمک ہے. تو آنکھ ہماری دھوکہ بھی کہتی ہے. کان کو دیکھو، کان کی ایک خاص کیپیسٹی ہے، 5,000 ہرٹز سے کسی چیز کی رفتار کم ہو، 5,000 ہرٹز سے اس چیز کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. چیونٹیاں آپس میں بولتی ہیں، آپ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا. چیونٹیاں بولتی ہیں، سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں. چیونٹیاں آپس میں بولتی ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز سنائی دیتی ہے نہیں. مچھر آپس میں بولتے ہیں، ہمیں سنائی دیتی ہے نہیں. مکھیاں آپس میں بولتی ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی. کیوں؟ ان کی آواز جو سائنس کہتی ہے 5,000 ہرٹز سے کم ہے. اور 20,000 ہرٹز سے کسی چیز کی آواز زیادہ ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے، تو انسان کو پھر سنائی نہیں دیتا، کیونکہ اتنی تیزی سے انسان کے ایئر ڈرمز جو ہیں، کان کے پردے حرکت نہیں کر سکتے. تو 20,000 ہرٹز سے چیز کی رفتار کم ہو، آواز کم ہو، اور 5,000 ہرٹز سے زیادہ ہو، تب ہمارے کان کام کرتے ہیں. جھینگر ہے نا، جھینگر، جسے پشتو میں کیرڑایا کہتے ہیں، یہ آواز نکالتا ہے بڑی باریک سے، اپنے پروں کو ایسے رگڑتا ہے نا، آواز نکلتی ہے. اور جنگل میں 1 میل تک دور اس کی جو مادہ ہوتی ہے نا جھینگر کی، وہ اس آواز کو سن لیتی ہے، 1 میل دور بھی سن لیتی ہے، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی. ایک فزکس میں ایک لفظ ہے ڈاپلر ایفیکٹ، فزکس والوں نے پڑھا ہے. آپ دیکھیں کبھی بس آپ کے قریب سے تیزی سے گزرے نا، یا جہاز گزرے تو بڑی تیز آواز ہوتی ہے، لیکن جوں وہ جا رہا ہوتا ہے اس کی آواز کیا ہوتی جاتی ہے؟ مدھم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جہاز آپ کو دکھائی دے گا لیکن آواز آپ کو سنائی. یہ انسان کی کان کی کیپیسٹی ہے. ایک حد کے بعد انسان کے کان کو آوازیں سنائی نہیں دیتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ مدینے میں، دھڑام سے ایک دھماکہ ہوتا ہے، آواز آتی ہے. صحابہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، انوارات ہیں، صحابہ بھی آواز کو سن لیتے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں پتا. حضور پاک نے فرمایا یہ جہنم کے اندر پتھر کے گرنے کی آواز تھی. 70 سال کے بعد اس کے پہلے میں باٹم میں پہنچا ہے، پتھر ایک گرا جہنم میں، اور 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، اور وہ جب لگا ہے تو اس کی آواز ہے. یہ مدینے میں سن رہے ہیں حضور پاک بھی، اور اللہ سنوا رہا ہے، اور صحابہ بھی سن رہے ہیں. تو یہ آوازیں ہم نہیں سنتے. جنت کے اندر پرندے سمجھ آ رہے چہچہا رہے، ان کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی.
جنت کے اندر درخت ہل رہے ہیں اور ان سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ آوازیں ہمیں، جنت کے اندر چشمے بہہ رہے ہیں لیکن ان کے بہنے کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ کان کی ایک رینج ہے، اس رینج کے آگے کان جو ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح قوت ذائقہ بھی ایسی ہے، انسان کی چکھنے کی صلاحیت یہ حواس خمسہ میں آتی ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کبھی انسان کو ملیریا ہو جاتا ہے نا، جس چیز کو چکھتا ہے نا وہ کڑوی لگتی ہے، جس چیز کو زبان غلط نتائج نکال رہی ہوتی ہے، آپ جس چیز کو منہ لگاتے ہیں آپ کو کڑوی لگتی ہے، حالانکہ زبان کڑوی نہیں ہوتی، چکر اور چلا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کو دماغ کیا کہتا ہے یہ چیز کڑوی ہے۔ دماغ کیا حواس کا محتاج ہے، ہمارا دماغ ہمارا ان حواس، یہ ناقص حواس ہے نا، ان کا محتاج ہے۔ ان ناقص حواس کی مدد سے انسان دماغی فیصلے کرتا ہے۔ اب دماغی جو فیصلے کرے گا آپ اس کو خود دیکھیں کہ وہ کیا فیصلے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انسان کی جو عقل ہے یہ متفاوت ہے۔ آپ دیکھیں مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقلوں کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ جینیس ہوتا ہے، کوئی بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے، کچھ لوگ غبی ہوتے ہیں، سلو لرنر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈل ہوتے ہیں، ڈل مائنڈڈ ہوتے ہیں، انتہائی کند ذہن ہوتے ہیں۔ بالکل سمجھ آ رہی؟ ان دنیا کے اندر آپ دیکھیں آئنسٹائن جیسا بندہ بھی آیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے پیش کی ہے، انسان کی عقل حیران ہے۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ اس کو پڑھے کہ کیا کمال اس نے دکھایا۔ نیوٹن جیسے لوگ بھی آئے ہیں، پال ڈیراک جیسے بے لوگ بھی آئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام جیسے لوگ بھی آئے ہیں، ارسطو افلاطون اور سقراط جیسے لوگ بھی آئے ہیں، اور فرعون جیسے کمکل بھی آئے۔ 16 لاکھ فوجوں کا بادشاہ ہے فرعون، 16 لاکھ لشکر ہے اس کا۔ 16 لاکھ بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، اپنے وقت کی سپر پاور ہے، اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک نجومی آ کر اس کو کہتا ہے کہ ایک بندہ پیدا ہونے والا ہے تمہاری سلطنت کے اندر جو تمہاری تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعون 70,000 بچوں کو مروا ڈالتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کتنے؟ 70,000 بچوں کو۔ کتنا کمکل تھا، اس کی کمکل ہی دیکھیں۔ اب نجومی نے جو اس کو بات کی تھی، اس میں دو باتیں ہو سکتے تھے، یا نجومی سچا تھا یا نجومی جھوٹا تھا، دو میں سے ایک بات ہو سکتی تھی۔ اس نے جو بات کی تھی یا وہ سچ تھی یا وہ جھوٹ تھی۔ اگر نجومی کی بات سچی ہے تو سچ تو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا، چاہے تم 70 نہیں 70 کروڑ بچے مرواؤ۔ اگر نجومی کی بات سچ ہے تو سچ نے تو پورا ہونا ہے، اگر نجومی کی بات جھوٹ ہے تو جھوٹے کی بات پر کیوں کان دھرا جائے۔ لیکن 16 لاکھ لشکر کا بادشاہ ہے، کمکلی کا کتنا ثبوت دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نمرود 40 لاکھ فوجوں کا بادشاہ ہے، وقت کا پہلا ڈکٹیٹر، دنیا میں سب سے پہلا ڈکٹیٹر وہ کیا ہے؟ وہ نمرود تھا، جس کی 40 لاکھ فوج تھی۔ لیکن کیا ہے؟ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، عقل اس کی اتنی خراب ہے، لنگڑا مچھر اللہ نے اس کے دماغ میں داخل کیا ناک کے نتھنے میں سے، عقل اس کی اتنی خراب ہوئی، لوگوں کو کہتا ہے میرے سر پر آؤ جوتا مارو۔ اللہ نے جوتے مروا کر اتنے بڑے بادشاہ کو ختم کروایا۔ وہ خود کہتا تھا کہ میرے سر پر کیا مارو؟ جوتے مارو۔ اس کی عقل اتنی اللہ نے خراب کر دی تھی۔ بے دینی آتی ہے نا تو کم عقلی بھی لاتی ہے، بے عقلی بھی ساتھ لاتی ہے۔ تو انسان جی کی عقل ہے نا، عقل، انسان اس پہ پورا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انسان اس لیے مجدد الافسانی رحمہ اللہ، امام راضی رحمہ اللہ اور ابن عربی رحمہ اللہ، ان کو آپ پڑھیں نا تو انہوں نے عقل کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں پوری۔ بڑے بڑے لوگ تھے، عقلیات میں ماہر، راشنلزم کے سبجیکٹ میں یہ لوگ ماہر لوگ تھے۔ ارسطو نے پوری کتاب لکھی جس کو لاجک کہتے ہیں، کتاب کا نام لاجک ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لاجک کہتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں، کیا اس نے کیا عقلی کارنامے اس میں دکھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوا، کیونکہ عقل کی بنیاد پر وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ اس نے جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی۔ اس کے علاوہ انسان کی عقل کے دو پردے ہیں، ایک کیا ہے؟ شہوت، خواہشات نہیں ہیں، خواہشات یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی خواہشات کی روح میں انسان بہہ جاتا ہے اور انسان کی عقل پھر صحیح کام نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا چنگے بھلے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب خواہشات کی روح میں بہتے ہیں نا تو لوگ دنیا ان پر دنگ رہتی ہے کہ اتنا سمجھدار بندہ تھا لیکن خواہشات اور نفس کے چکر میں آیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خواہشات کا ریلا انہیں ایسے بہا لے جاتا ہے، کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور غصہ ایک ایسی چیز ہے۔ ایک بندہ آیا عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس، خواہشات کا بڑا دل دادا تھا، خواہشات کے چکروں میں تھا، کہتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے
کہ آپ لوگ تو تعویلات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. روزوں کا مہینہ تھا, کہتے مجھے کوئی ایسا مسئلہ طریقہ بتا دو کہ میں کھاؤں پیوں بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. آپ تو مولانا بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں, تعویلات میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, کوئی ایسا چکر مجھے بتا دو نا کہ میں کھاؤں پیوں بھی اور میرا روزہ میں نہ ٹوٹے. انہوں نے بڑا بہترین کہا, انہوں نے کہا کسی بندے کو کہہ دو تیرے سر پر جوتے لگائے, جوتے جب لگے تو تم غصہ تمہیں آئے گا, تم غصے کو پیو تو کھاؤ گے بھی پیو گے بھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. کسی کو کہہ دو کہ تیرے سر پر جوتے مارے سر پر, اور تمہیں جب غصہ آئے نا تو غصے کو کیا کرو پیو تو کھاؤ گے بھی اور پیو گے بھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. تو غصہ ایسی چیز ہے, غصہ بھی انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. ایک بندے کا بڑا وفادار کتا تھا, بڑا وفادار کتا تھا, اس کی بیوی نہیں تھی, چھوٹا سا بیٹا تھا, وہ گھر کے باہر جاتا تھا, بچے کو چھوڑ جاتا تھا, کتا اس کا خیال رکھتا تھا, معصوم بچہ تھا. تو ایک بھیڑی آیا اس گھر میں, معصوم بچے پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. وفادار کتے نے اس کا خوب مقابلہ کیا, کتا خوب زخمی ہوا, لیکن بھیڑیے کو اس نے ختم کر دیا. بندہ آیا, اس نے بھیڑیے کو نظر نہیں دیا, اس کی نظر نہیں پڑی. اندر آیا تو دیکھا کتا لہو لوہان پڑا ہوا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, لہو لوہان ہے. اس نے فوراً بندوق نکالی, غصے میں آ کر کتے پہ فائر کیے, کتے کو ختم کر دیا. اس نے سمجھا شاید میرے بیٹے کو کتے نے نقصان پہنچا دیے. اندر گیا تو ادھر دیکھا تو بھیڑیا مرا ہوا پڑا تھا. اتنے وفادار کتے کو اس نے مار ڈالا. اندر گیا, غصے میں اس کی عقل کام چھوڑ دیا تھا نا, غصہ آیا عقل گئی. کہتے غصہ آتا ہے نا پھر عقل ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں, کیا کیا مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے, قتل ہو جاتے ہیں, بعد میں کتنے پریشان ہوتے ہیں. او ہو غل میں پھڑ لے دی, ایسے کہتے ہیں نا, کتنے آپ ڈکشنری میں دیکھیں, کہتے ہیں اس کی عقل چرنے گئی ہوئی تھی, اس کی عقل پر, ڈکشنری میں الفاظ ہیں, اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے. اس کی عقل کو بندہ کہتے پتہ نہیں میری عقل کو کیا ہو گیا تھا اس وقت. یہ جذبات, خواہشات, غصے, یہ انسان کی عقل کو کیا کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس عقل کے بل بوتے پر انسان ان حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتا جو حقیقتیں ہمیں وحی کے ذریعے سمجھائی گئی ہیں, وحی کے ذریعے جو اللہ پر. اگر انسان یہ کہے دین کے بارے میں, دین کی کوئی بات کے بارے میں انسان یہ کہے کہ میری عقل میں آئے گی تو تب میں مانوں گا, عقل میں نہیں آئے گی تو نہیں مانے گا. ہم تو اسے سوال کر سکتے ہیں کہ پہلے تمہاری عقل تو کہیں خراب تو نہیں ہو رہی. مثلا فلاں خاندان کا ایک جمال خان تھا, وہ جب مرا نا تو بیٹا اس کا کمال خان جو تھا نا, پیسے جمال خان چھوڑ کر مرا, کمال خان نے اللہ تللے شروع کر دیے. پیسہ ایسا لٹایا, لوگوں نے بڑا اس کو سمجھایا کمال خان کو, بھائی تمہارا بہت بڑا نیک آدمی تو تم کیا کر رہے ہو, لیکن کمال خان نے کسی کی نہیں مانی. نتیجہ کیا نکلا, ہر چیز دونوں ہاتھوں سے لٹا بیٹھا, سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تب سمجھ آئی کہ بھائی اب اس کے پاس بھکاری بن گیا. تب سمجھ آئی کہ او ہو میں تو بڑی غلط ٹریک پر تھا. سارے لوگ اس کو سمجھاتے تھے لیکن عقل اس کی اتنی ختم ہو گئی تھی کہ عقل اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے, خوبصورت بیوی بچے ہوتے ہیں, اور مرا ہوتا ہے, مٹا ہوتا ہے بازاری عورت پر. لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اللہ کے بندے, اللہ نے تمہیں خوبصورت بیوی دی ہے, اتنے خوبصورت بچے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہے. ایک خاندان کا بندہ آتا ہے, دوسرا سمجھاتا ہے, معاشرتی مثالیں دے رہا ہوں ایسے, تیسرا آتا ہے, سب وہ سمجھاتا ہے, لیکن بندے کو سمجھ نہیں آتی. تب جا کر ایسے مقام پہ جب پہنچتا ہے کہ آگے بند گلی ہے اور راستہ نہیں ہے, پھر اس کی عقل کو سمجھ آتی کہ او ہو مجھے کیا ہو گیا تھا, میری عقل پر تو روڑے پڑ گئے تھے, نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا. اس بندے سے ہم کہیں گے پہلے عقل کسی سیانے کو تو دکھلاؤ, جو کہے کہ پہلے میرے دین کی بات میری عقل میں آ جائے. ہم کہیں گے کسی سیانے کو عقل تو دکھاؤ, تمہاری عقل ہے بھی ٹھیک ہے نہیں ہے. ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا, رائے کے اہتمام میں مولانا نے بات کی تھی کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے. تبلیغ والوں سے یہ بات سنی ہوگی, اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے, 99 حصے اللہ نے حضور کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک حصہ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اس میں دیکھیں آئنسٹائن, نیوٹن, نیپولین بوناپارٹ, یہ وہ, ہاں اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے علماء, فقہاء, محدثین, مفسرین, یہ ایک حصہ عقل کا. ایک بندہ اگر یہ کہے کہ میری عقل میں حدیث کوئی پڑھ کر کہے کہ یار میری عقل میں آئے گی تو میں مانوں گا, تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے پہلے یہ تو معلوم کرو تمہارے حصے میں عقل کتنی آئی ہے, پہلے یہ تو جانچ کرو. تم کہتے ہو نبی کی بات ہے 99% عقل نبی کو اللہ نے دی ہے,
تم کہتے ہو نبی کی بات میرے عقل میں نہیں آتی، ہم کہیں گے کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ تمہارے حصے میں عقل کتنی آئی ہے، پہلے یہ تو معلوم کرو۔ جب بات ذہن میں آ جائے کہ وہی شروع وہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ نے وہی کیوں نازل کی کہ کچھ باتیں ایسی تھی جو انسان ذہن سے نہیں سمجھ سکتا تھا، اللہ نے وہی کے ذریعے نازل کی، وہ باتیں انسان کو سمجھائیں۔ وہی آتی وہاں پر ہے جہاں انسان کی عقل ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اللہ نے پھر وہی بھیجی ہے انسان کو وہ چیزیں سمجھائیں۔ اب ان چیزوں کو اللہ کے احکام، نبی کے طریقوں کو، تعلیمات کو دے کر کہے کہ اس کی ریزن میری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ عقل کو اس جگہ استعمال کر رہے کہ حدود سے آگے جا رہا ہے، کیونکہ وہی آئی وہاں پر تھی جہاں انسان کی عقل جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی کہ آگے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا، وہاں پہ عقل آئی ہے۔ اب وہی کی باتوں میں عقل کی دخل اندازی کریں گے تو یہ تو پھر اپنی حدود سے آپ کیا ہے تجاوز کر رہے ہیں۔ عقل اس وقت عقل ہے جب اپنے جامے میں رہے، عقل جب جامے سے اپنے لباس سے نکلتی ہے تو پھر کیا ہے نتیجہ، کیا ہے گمراہی اور ضلالت کے علاوہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیطان نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو استعمال کیا۔ پوری کائنات میں اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے عقل کس نے استعمال کی؟ شیطان نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن آپ پڑھیں، اسجدوا لآدم، سارے فرشتے تھے اور یہ فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا جن، قرآن میں کان من الجن، شیطان جن تھا اصل میں، یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن عبادات کی وجہ سے یہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، علوم کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ سارے سجدے میں، جتنے فرشتے تھے سارے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، ابلیس کے ماں سوا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے حکم دیا، تو عقل لڑانے لگا، کہتا ہے یا اللہ انا خیر منہ، قرآن کہتا ہے میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، میں آگ کی پیداوار ہوں، وخلقتہ من طین، اور آدم مٹی کی پیداوار ہے، مٹی کو پھینکو تو زمین کی طرف آتی ہے، آگ کا شعلہ بلندی کی طرف جاتا ہے، تو بلندی، عقل ریزننگ کر رہا ہے خدا کے سامنے، تو میں تو آگ کی پیداوار ہوں، آگ تو اوپر کو لپکتی ہے اور مٹی جتنی اوپر پھینکو نیچے کیوں آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مٹی کے سامنے میں سجدہ کیوں کروں؟ چاہیے تو یہ میرے سامنے سجدہ کرتا، میری فطرت کے اندر علو اور برتری ہے، اس کی فطرت کے اندر کیا پستی ہے، چاہیے تو یہ تو وہ میرے سامنے سجدہ کرتا۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے سامنے شیطان نے عقل کو استعمال کیا، اور کیا ہوا؟ راندہ درگاہ۔ اس لیے جب شریعت کا حکم آ جائے، جب قرآن تو ثابت ہے سارا، احادیث مبارکہ محدثین نے اس کی صحت اور ضعف ہمیں سارا بتایا، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، 32-33 حدیث کے درجے ہیں، ان کے اپنے اپنے مقام ہیں، ان کے اپنے اپنے شریعت میں مسئلے ہیں، کس حدیث سے کون سا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، ضعیف حدیث مسائل میں نہیں چلتی، فضائل میں چلتی، فقہاء نے سارا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ ایک بات اگر نقل صحیح سے ثابت ہو جائے، نقل صحیح سے، صحیح ثبوت سے، سند سے ہمارے لیے ثابت ہو جائے، وہاں پر یہ سوال کرنا کہ بھائی عقل میں آئے گی تو میں بات سمجھوں گا، تو یہ بات پھر گمراہی ہے۔ جب بھی دیکھیں صحابہ کے سامنے پچھلے آپ واقعات پڑھیں، جب اللہ کا حکم آیا تو کسی نے عقل نہیں چلائی۔ عکاشہ بن محسن ایک صحابی ہیں، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ لڑائی شروع ہے، عکاشہ بن محسن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ حدیث میں آیا فَآتَاهُ جُزْلًا مِّنْ حَطَبٍ، لکڑی کا ایک لکڑی تھی، ایک لکڑی چھوٹی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کیا کہا لکڑی دے کر؟ فقاتل هذه یا عکاشہ، اے عکاشہ یہ لکڑی لے اور لڑائی کر۔ صحابی تھے، یہ نہیں کہ یا رسول اللہ تلواروں کی لڑائی ہے، لکڑی سے میں کیا کروں گا؟ عقل نہیں لڑائی، فوراً گئے صحابی، لڑائی شروع کر دی، اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ تلوار، وہ لکڑی کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ تلوار، اور وہ تلوار سے زیادہ کاٹ رہی تھی۔ صحابی نے عقل نہیں استعمال کی، نبی کے حکم کے سامنے عقل استعمال نہیں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں منام خواب کے اندر کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب بھی چونکہ وہی ہوتا ہے، ان کی حیثیت وہی کی ہوتی ہے، بیٹے سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ کو یا رسول اللہ
اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر لو، اس میں کیا؟ یہ نہیں کہتے. ظاہراً دیکھیں کہ بیٹے کو قتل کرنا، اس کو ذبح کرنا اپنے ہاتھوں سے، دنیا کا کوئی نظام اور فلسفہ اس کی تائید نہیں کرتا، اس کو سپورٹ نہیں کرتا. عقل کے اگر میزان پر اس حکم کو پرکھا جائے تو عقل کی کسی میزان پر یہ حکم پورا اترتا نہیں نظر آتا کہ کوئی کیا حکم دیا جائے کہ بھئی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں کیا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتائے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا. یہ علماء نے لکھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں اس لیے نہیں پوچھا بیٹے سے کہ رائے نہیں ہوگی تو پھر میں ذبح نہیں کروں گا، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا کتنے پانی میں. بیٹے نے بھی یہ پلٹ کر نہیں پوچھا ابو میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، میرا جرم کیا ہے. نہیں، بیٹے نے نہیں کہا. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا اس کو پورا کر. عقل نہیں لڑائی، بیٹے نے بھی عقل نہیں لڑائی. بیٹا کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو امر آیا ہے اللہ کا اس کو تو افعل، تو پورا کر ڈال. یہ نہیں کہا بیٹے نے احتجاج نہیں شروع کیا یا میرے ابو جان میرا کیا قصور ہے، میں نے نہ جرم کیا ہے، میں تو معصوم بچہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے کیوں کس پاداش میں، یا اس کی کیا حکمت ہے. بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو جان اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے. نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا گیا ہے نا اس حکم کو کیا ہے، پورا کر. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا سورہ کہف میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، کتنا عجیب واقعہ ہے. جس کشتی میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، خضر علیہ السلام جس کشتی میں دونوں سوار ہوتے ہیں، کشتی کا بندہ جو مالک ہوتا ہے وہ ان سے پیسے بھی نہیں تھا کرائے کے، لیکن اترنے کے بعد اس کشتی کو کیا ہے توڑ دیتے، اس میں سوراخ کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام، خضر رحمہ اللہ سوراخ کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا، ایک بندے نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تم نے اس میں سوراخ کر دیا. یو ہیو اسکٹلڈ اٹ، تم نے اس میں سوراخ کر دیا ہے. لقد جئت شیئا امرا، عجیب کام تم نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن ان کو خضر علیہ السلام کا کام کی کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. کبھی کبھی شریعت کی ایسی بات ہوتی ہے پیغمبر کو سمجھ نہیں آتی، پیغمبر حیران ہوتے اس بات پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آگے جاتے ایک معصوم لڑکا ملتا ہے، قرآن میں آیا ہے اذا لقی غلاما فقتلہ، خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے ہیں. معصوم لڑکا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں اس کا، کوئی نہیں. خضر علیہ السلام اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا احتجاج، پھر پروٹیسٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اس سے کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا، معصوم بچے کا کیا قصور تھا، تم نے اس کو کیا کہا، کیوں قتل کر دیا. لیکن کیا ہے پیغمبر کو کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. آگے جا کر پیغمبر حیران ہو رہے ہیں. آگے جا کر تھوڑا آگے جاتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں. نستت ہما ان سے کھانا مانگتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خضر رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں کو بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا مانگتے ہیں. بستی والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں، مہمان نوازی ان کی نہیں کرتے. تو دیکھتے ہیں وہاں پر فوجد فیہا جدارا، قرآن میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر رحمہ اللہ نے دیکھا ایک دیوار ہے اور یرید ان ینقض، کہ وہ دیوار ایسی تھی کہ بس گرنے والی تھی. فاقام خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی مزدوری کرتے ہیں، ہاں گارا مارا بناتے ہیں، دیوار کو پکا کر دیتے ہیں تاکہ گرے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کہ انہوں نے تو ہم نے کھانا نہیں دیا اور تم نے الٹا ان پر احسان کر دیے، ان کی دیواریں کر دیے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن بعض باتیں کیا ہیں عقل کے ذریعے ان کو معلوم نہیں ہو رہی. بعد میں جب بتائی جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واقعی. اب کیوں؟ اللہ نے وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا اپنی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے کبھی دیکھا ہے، ایک مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں. انسان وضو کر لے نا، وضو کر لے تو وضو کے ٹوٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے جسم سے ہوا خارج ہو جائے. آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ کہ وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. جب وضو ٹوٹ جائے ہوا کے خارج ہونے سے تو پھر منع ہے استنجا کرنا. استنجا کرنا کیا ہے؟ منع ہے شریعت میں. لوگ استنجا کرتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں، استنجا کرنا منع ہے. ہوا خارج ہوئی ہے نا، تو ہوا خارج ہونے کے بعد وضو تو کرنا ہے لیکن استنجا منع ہے. استنجا کتابوں میں منع لکھا ہے. لوگ استنجا بھی کرتے ہیں، ہوا کے خارج ہونے کے بعد وضو بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں عقل کیا کہتی ہے، یار ہوا نکلی تھی
تو بس استنجا ہی کیا جاتا. اب نکلی ہوا ہے لیکن استنجا نہیں ہو رہا. بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں تک ہاتھ دھو رہا ہے بھائی، منہ پہ پانی ڈال رہا ہے، سر کا مسے ہو رہے ہیں، پاؤں دھل رہے ہیں. کیا ہوا نکلی ہے؟ جسم کا کوئی حصہ خراب ہوا ہے اس سے؟ جسم پر کوئی گندگی لگی ہے؟ چہرے پر کوئی گندگی لگی ہے؟ پاؤں پر گندگی لگی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو کہتی ہے بھئی ہوا نکلی تھی، کم از کم کوئی تلویز، کوئی جگہ خراب تو نہیں ہوئی جسم کی. اگر بہت کچھ ہوتا تو یہ چاہیے ہوتا کہ بس استنجا کر لیا جاتا. وضو کی ضرورت منہ کے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا کے نکلنے سے منہ کیوں دھویا جا رہا ہے؟ ہوا کے نکلنے سے کیا پاؤں کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ ہوا کے نکلنے سے ہاتھ کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ عقل تو کہتا ہے یہ کہ عجیب بات ہے، مینا کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے. عقل کہتا ہے دیوانگی کو دیکھو، پاگلوں کو دیکھو. 25 لاکھ 35 لاکھ لوگ کھڑے ہیں، پتھر مار رہے ہیں ایک پتھر کو. ہاں کنکر اٹھا کر کیا ہے مار رہے ہیں. ایک پتھر مینا کے اندر کھڑا ہوا ہے 30-35. عقل کیا کہتی ہے؟ دیوانگی ہے، دیوانگی. ایک پتھر کھڑا ہوا ہے اور لوگ کیا ہے کنکر اٹھا کر 30-35 لاکھ اچھے بھلے لوگ ہیں اور کنکر اٹھا کر مار رہے ہیں. لیکن نہیں، کیا ہے؟ کیا اللہ کو حکم آ گیا ہے، اب عقل نہیں چلانی. اس لیے جب اللہ کو حکم آ جائے، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح سنت سے ثابت ہو جائیں تو کیا ہے اس کے بعد عقل کے استعمال کرنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. اگر ہم عقل کو استعمال کریں گے تو نتیجہ گمراہی اور ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. اللہ پاک ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا سهل إنما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. جزاكم الله. اللہ اجر دے آپ لوگوں کو. خیریت.